پاکستان کی بانی اور بابائے قوم پاکستان کی تاریخ کے وہ واحد غیر متنازع قائد تھے جن کی ولولانہ انگیز قیادت نے برِ صغیر کی سیاست کا دھارا بدل دیا اور تاریخ میں پہلی بار نظریے کی بنیاد پر ایک نئے ریاست کا جنم ہوا۔ 25 دسمبر 1874 عیسوی میں کراچی کے مسلم راجپوت گھرانے میں پیدا ہوئی ایک عظیم رہنما۔ قائد اعظم کے والد گرامی کا نام پونجا جناح تھا، جبکہ پیشے سے وہ ایک تاجر تھے، اس لیے آپ کے والد کا تجارتی کاروبار خوب چمکا۔ روپے پیسے کی خوب ریل پیل تھی، اس لیے جب آپ نے ہوش سنبھالا تو ہر طرف آرام و آسائش کی فراوانی تھی۔ جب آپ کی عمر 6 سال ہوئی تو آپ کو مدرسے میں داخل کرایا گیا۔ 10 سال کی عمر میں آپ بمبئی پہنچ کر گوگل داس بیچ پرائمری اسکول میں تعلیم حاصل کرنے لگے، لیکن 1 سال کے بعد کراچی لوٹ آئے اور سندھ مدرسے سے 15 سال کی عمر میں آپ نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد آپ لندن چلے گئے اور دل و جان سے پڑھائی میں منہمک ہو گئے۔ وہیں آپ نے سیاست میں دلچسپی لی اور اس زمانے کے مشہور پارسی لیڈر دادا بھائی نورجی کے خیالات سے متاثر ہوئے۔ 1896 میں آپ بیرسٹر بن کر کراچی لوٹے، جہاں آپ کو پتہ چلا کہ والد کا کاروبار تباہ ہو چکا ہے، لیکن آپ نے ہمت نہ ہاری اور بڑی مستقل مزاجی کا ثبوت دیا۔ جب آپ نے قانونی پریکٹس شروع کی تو مقدمے آنے لگے۔ حکومت نے آپ کو 1500 ماہوار رقم پیش کرنی چاہی، لیکن آپ نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ اتنی رقم میں روزانہ کما لیا کروں گا۔ ایک بار ایک انگریز جج نے آپ کو ٹوکا کہ مسٹر جناح، آپ کسی 3rd کلاس مجسٹریٹ سے مخاطب نہیں۔ آپ نے برجستہ جواب دیا، جناب اب بھی یہ یاد رکھیں کہ آپ بھی کسی 3rd کلاس وکیل سے مخاطب نہیں ہیں۔ 1910 میں آپ برطانوی ہند کی امپیریل کونسل کے رکن منتخب ہوئے اور 1913 میں مولانا محمد علی جوہر اور سید وزیر حسن نے آپ کو مسلم لیگ میں شامل کر لیا۔ 1933 میں لیاقت علی خان جب لندن چلے گئے اپنی بیوی کے ساتھ، جبکہ قائد اعظم سے واپسی کا مطالبہ کر لیا، اور واپسی پر آپ نے سیاست میں خوب جان ڈالنے کی کوشش کی۔ 2 سال کے اندر آپ نے اپنے یقین محکم سے یہ ثابت کیا کہ مسلم لیگ ایک ایسی طاقت ہے جسے انکار ممکن نہیں۔ 1937 میں جب انتخابات ہوئے تو کانگریس مسلم لیگ کے امیدواروں کے مقابلے میں اپنے امیدوار کھڑے کرنے کی جرات نہ کر سکی۔ 1937 میں مسلم لیگ کا اجلاس لکھنؤ میں ہوا۔ قائد اعظم اس میں شرکت کرنے کے لیے بمبئی سے تشریف لائے۔ جب آپ کی ٹرین کانپور کے اسٹیشن پر پہنچی تو مسلمانوں کے جمع غفیر نے آپ کو گھیر لیا اور نعرے لگانے لگے کہ ہم آپ کے اشارے پر اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں۔ الغرض آپ کی انتھک کوششوں اور جد و جہد کے بعد 21 مئی 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تمام لیڈروں کو برطانوی فیصلے سے آگاہ کیا کہ برِ صغیر کو 2 حصوں یعنی پاکستان اور ہندوستان میں تقسیم کیا جائے گا، اور یہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ اس کے بعد آپ نے ایک لمحہ بھی آرام کیے بنا شب و روز پاکستان کی استحکام اور استقلال کے لیے کوششیں کرنے لگے، جس کے نتیجے میں آپ کی صحت بار بار بگڑتے رہی اور ڈاکٹر آپ کو خبردار کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی حالت کچھ اس قدر بگڑی کہ 11 ستمبر 1948 کو آپ کا انتقال ہوا۔ یہ قوم قائد اعظم کی قربانیوں کو ہرگز نہیں بھولے گی۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسے لگا؟ اگر اچھا لگا تو شیئر لازمی کیجیے گا، لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ میں ہمیں اپنے قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔